بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو السلام علیکم بہنوں، بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں۔ اسلامی خواتین کے علماء، صوفیہ کرام، ثقافتی ورثے، اسلامی فلسفے، اسلامی تصوف اور تاریخی خواتین کی شخصیات کی معلوماتی سیریز کی آج کی ویڈیو میں ہم ڈاکٹر ستی مصدق ملیہ کی سوانح حیات کو بیان کریں۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، ڈاکٹر ستی مصدق ملیہ ایک علمبردار انڈونیشیا اسلامی اسکالر، اسلامی انسانی حقوق کی کارکن، حقوق نسواں کی ماہر اور بین المذاہب مکالمے کی حامی ہے۔ وہ 3 مارچ 1958 کو بون، جنوبی سلوویسی، انڈونیشیا میں پیدا ہوئی۔ ان کی پرورش نے گہری مذہبی روایت کو ترقی پسند فکری تجسس کے ساتھ ملایا۔ ان کے والد نے دارالسلام تحریک میں بٹالین لیڈر کے طور پر خدمات انجام دی اور ان کی والدہ اپنے گاؤں کی پہلی خواتین تھی جنہوں نے ایک اسلامی اسکول سے گریجویشن کیا۔ مصدقہ ملیہ کی تعلیمی راستے نے کلاسیکی مذہبی تعلیم اور سیکولر اکیڈمی کو ملایا۔ اس نے سنکانگ میں اسدیہ میں تعلیم حاصل کی اور مقاصر 1980 میں یونیورسٹی مسلم انڈونیشیا میں علاء الدین ڈاکوا میں رسمی ڈگری حاصل کی۔ اس کے بعد مقاصر سے عربی زبان اور ادب میں ہی BA کیا۔ اس کے بعد انہوں نے جکارتا میں سیرف ہدایت اللہ اسٹیٹ اسلامک یونیورسٹی میں داخلہ لیا۔ 1992 میں اسلامی فکر کی تاریخ میں MA اور PhD UIN ڈگری کے ساتھ حاصل کی۔ 1997 میں اسلامی سیاسی فکر میں جکارتا سے یہ ڈگری حاصل کرنے والی پہلی انڈونیشیا خاتون بنی۔ 1999 میں ڈاکٹر مصدق کا کیریئر اکیڈمی اور ایکٹورزم سے جڑا ہوا ہے۔ انہوں نے انڈونیشیا کی پہلی خاتون ریسرچ پروفیسر برائے مذہبی کے طور پر مقرر خواندگی انڈونیشین انسٹیٹیوٹ آف سائنس میں پورٹریٹ پریمیوم پرمن، جس نے اپنے افتتاحی لیکچر بنوان دیا جس میں اسلامی فکر کی تشکیل نو پر توجہ مرکوز کی گئی، جس میں مساوات اور جمہوری معاشرے کا ریسرچ کی طرف توجہ دی گئی تھی۔ انڈونیشین کونسل آف علماء ڈویژن جو اس عہدے پر فائز ہونے والی پہلی خواتین میں سے ایک ہیں۔ 1999 اور 2007 کے درمیان وہ انڈونیشیا کی وزارت مذہبی امور کی سینئر مشیر بھی تھیں۔ اس وقت کے دوران انہوں نے بچوں کی شادی اور تعداد ازواج کو روکنے اور بین المذاہب شادی کی اجازت دینے کے لیے 2004 کی ایک مجوزہ قانونی اصلاحات کی مسودہ تیار کیا۔ حالانکہ اس منصوبے کو بعد میں مخالفت کے درمیان روک دیا گیا تھا۔ 2007 سے انہوں نے مذہب اور امن پر انڈونیشیا کانفرنس کی قیادت کی، جو انڈونیشیا کے مذہبی تنوع میں تکثیریت اور بین الاقوامی مذاہب مکالمے کو فروغ دینے کے لیے کام کر رہے تھے۔ وہ میگاواتی انسٹیٹیوٹ کی بھی ہدایت کرتی ہیں۔ یہ تھنک ٹینک سابق صدر میگاواتی سوکرو پوریتری نے قائم کیا تھا۔ مصدق ملیہ نے اسلامی گفتگو اور صنفی انصاف میں متحد باثر تصانیف کی ہیں۔ قابل ذکر عنوانات میں اسلام کریٹیڈز اور ریفارمسٹ مسلمہ کا انسائکلوپیڈیا ہے، اسلام اور خواتین کے خلاف تشدد اور اسلام اور صنفی مساوات کی الہام شامل ہیں۔ انسانی حقوق کی وکالت اور تکثیریت کو اپناتے ہوئے انہوں نے ڈٹائی کے ساتھ دلیل دی کہ حجاب مذہبی ذمہ داری کے بجائے ذاتی پسند کا معاملہ ہے۔ کثیر الازواج کو حرام کے طور پر دیکھا اور LGBT کے حقوق سے متعلق جامعہ یونیورسل پوزیشنوں کی حمایت کی۔ سن 2007 میں ان کی غیر معمولی خدمات کے اعتراف کے طور پر انہوں نے امریکی محکمہ خارجہ سے انٹرنیشنل وومن آف کریج ایوارڈ حاصل کیا۔ اس کے بعد 2008 میں ویاب تھیم ہیومن رائٹس ایوارڈ اور ایک اطالوی خواتین فاؤنڈیشن کی جانب سے وومن آف دی ایئر خطاب
بھی لیا۔ آج تک ڈاکٹر ستی مصدقہ ملیہ زندہ ہے اور ان کی وفات کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے اور نہ ہی ان سے کوئی مزار وابستہ ہے۔ اسلامی روایت عام طور پر زندہ علماء کے لیے مزاریں نہیں کھڑی کرتی اور انڈونیشیا میں مزارات مقدس یا مرحوم روحانی شخصیات کے لیے مخصوص ہیں، اس لیے اس کا کوئی مزار نہیں ہے اور نہ ہی کسی نے اس کے مزار پر کوئی تعمیر کیا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ستی مصدقہ ملیہ کی زندگی سخت اسکالرشپ، ترقی پسند سرگرمی اور غیر ایمان کے سنگم پر کھڑی ہے۔ 3 مارچ سن 1958 کو بون میں پیدا ہوئی، جس کی تعریف ایک غیر مذہبی اور علمی خاندانی ورثے سے ہوتی ہے۔ انہوں نے PhD کی ڈگری حاصل کرنے والی پہلی انڈونیشین خاتون کے طور پر تعلیمی میدان میں ریسرچ LIPI رکاوٹوں کو توڑا، اسلامی سیاسی فکر میں اور پروفیسر بن گئی۔ اپنے کئی دہائیوں کے طویل کیریئر کے دوران انہوں نے اسلام میں صنفی مساوات، مذہبی آزادی، تکثیریت اور قانونی اصلاحات کی حمایت کی ہے۔ ان کی تحریریں، فعالیت اور ادارہ جاتی قیادت انڈونیشیا اور عالمی مسلم خواتین کی نسل کو متاثر کرتی رہتی ہیں۔ اگرچہ ان کا انتقال نہیں ہوا ہے یا کسی مزار کے ساتھ ان کی یاد نہیں منائی گئی، اس کی فکری اور اخلاقی میراث برقرار ہے۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں کہ اسما لمبریت کی سوانحیات کل تک انشاءاللہ کل ہم بیان کریں گے، اور اگر وہ اس دنیا میں نہیں رہیں تو ان کے مزار کی تاریخ کو بھی بیان کریں گے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں قرآن اور حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔